کوئی انسان بڑا مضبوط ارادہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، پھر کوئی یعنی کون سی ایسی ریزن ہوتی ہے جو انہوں نے اکثر جو ٹرم یوز کی کہ جو ہم نے کہا کہ چنگاری، تو انہوں نے کہا کہ کون کون سی چنگاری ہوتی ہے کہ پھر کوئی انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ بس ہو گیا، اور اب مجھے وہ ارادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ اپنا وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، ارادہ توڑ دیتا ہے۔ یہ چنگاریاں وہ جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں ہم کوئی کسی علت کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی نشہ یا منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چنگاریاں کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کرتے تھے۔ چنگاری کوئی ہمارا خاص موڈ بھی ہو سکتا ہے، چنگاری کوئی خاص ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ہمارے اندر سے کچھ ایسی بدمزگی سی محسوس ہوتی ہے جسے شیم کہہ سکتے ہیں، وہ چنگاری بن کے ابھر سکتی ہے، اور بعض اوقات کوئی آ کے ڈانٹ ڈپٹ کر جاتا ہے، کیونکہ جب ہم علتوں کا شکار ہوتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ تو ہماری زندگی میں عام چلتی ہی رہتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک پہلو پر توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی، کہ یہ جو طلب ہوتی ہے یا جس کو ہم کریونگ کہتے ہیں، جو ایک چنگاری سے شروع ہو کے طلب یا کریونگ کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ زور پکڑتی ہے تو جنون بن جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری بس ہو گئی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بلیم بھی کرتے ہیں کہ شاید میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ یہ جو کریونگ ہے یہ شاید میری مرضی ہے، شاید میرے بس میں ہے۔ اچھا، اصل میں جب ہم اسے اپنی مرضی سمجھ کے اپنے آپ کو کنڈیم کرنے لگتے ہیں تو یہاں ایک غلطی ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو خود سے ہی کوئی علت چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے کھانے پہ توجہ دینا چاہتا ہے، احتیاطیں کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ورکہولزم کا شکار بندہ نارمل اپنی ڈیوٹی دینا چاہتا ہے، جب ہم اپنی ایڈکشنز کو پہچان لیتے ہیں اچھی طرح سے، ڈینائل سے نکل آتے ہیں، اور اس کے باوجود اندر سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، ایک ضدی اور ڈھیٹ قسم کی خواہش جو اندر سے ابھرتی ہے، اس کو ہم کریونگ یا طلب کے طور پر پہچانتے ہیں، اور اس سے ہم تھک بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، بے چینی پیدا کرتی ہے، اور ہم تھک ہار کر پھر اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ ہماری مرضی کے دوسری جانب کی کوئی چیز ہے، آن دی ادر سائڈ آف our ول پاور۔ یہ وہ بات ہے جس میں ہماری مرضی شامل نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری آرزو نہیں ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ لیکن سر یہ ہمارا ایک عمل ہے، عمل تو ہمارا ہے، یہ عمل ہمارا ہے اور ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کے ایک ایسے خفیہ اور گہرے جگہ سے یہ چیز اٹھتی ہے جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، وہ ہمارے لاشعور کا ایک حصہ ہے جو اینیمل برین کی لیکن یہ ریکارڈنگ ہے۔ ہمارے اپنے ایکسپیرینسز سے ہوا ہے، ہمارے اپنے تجربات سے ہوا ہے، یا کسی دوسرے کے ارد گرد کے ہم نے جو ماحول سے؟ نیچرلی ہمارا پاسٹ جو ہے، جب اس چیز کو یا اس عادت کو ہم نے شروع کیا تھا جو ہمیں اس وقت سوٹ کرتی تھی، یوزولی جب عادتیں ہوتی ہیں تو وہ ہم اپنے فائدے کے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن جب عادتیں بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم علت کہتے ہیں یا پھر ایڈکشنز کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ جب ہم اپنے دماغ کے اس گہرے حصے میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ بات ہمارے اختیار سے باہر نکل جاتی ہے۔ اگر آج میں کوئی چیز کرنا شروع کرتا ہوں تو اس میں میری مرضی کا دخل ہے، لیکن اگر میں روزمرہ وہ کام کرتا رہوں، جیسے میں نے ڈرائیونگ شروع کی تو روز میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو اس کی جو متعلقہ سکلز ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے شعور سے نیچے لاشعور میں جا کے سافٹ ویئر کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہیں، چاہے ٹائپنگ ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو جو کہ ہم باقاعدگی سے جب کرتے ہیں تو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کرنے کا اس کام کا ہے، مطلب ہے کہ اس کے شارٹ کٹس بنا دیتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ
گریوٹی کے ساتھ وہ ڈسینڈ کرنا شروع کرتی ہیں چیز لاشعور میں. اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہی، بہت نقصان دہ ہو گئی ہے یہ چیز، اور ہم اسے ول پاور کے ذریعے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ایک کاؤنٹر ول پاور آپ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ایک اندر سے ہی ایک جو ہے زوردار قسم کی ضدی اور ڈھیٹ وہ جو ہے ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، مطالبہ شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں تھکاتا ہے. اور اگر ہم اس سے بہت زیادہ براہ راست ہیڈ آن کولیجن میں چلے جائیں اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو آخر کار ہم پھر تھک ہار جاتے ہیں اور سرنڈر لیکن کر اس دیتے میں